أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کی اس درس میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم السلام کی چند خوبیوں کو، چند اوصاف کو بیان کروں گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر، سورۃ نمبر 16 پارہ نمبر 14، پارے کا نام ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ان ابراہیم کان امۃ، بے شک ابراہیم السلام ایک امت تھے. ان ابراہیم السلام کے تمام قوم کے تمام لوگ، یہاں کی ان کا باپ آزر، تمام کے تمام لوگ شرک اور کفر میں مبتلا تھے. تمام یعنی سینکڑوں معبودوں کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن ابراہیم السلام ان تمام لوگوں کے بیچ میں درمیان میں تنہا ایک اللہ والے تھے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے، توحید پرست تھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو ایک امت کے برابر قرار دیا کہ وہ ایک امت تھے، ایک امت کے برابر تھے. قانتا للہ، اللہ رب العالمین کے فرما بردار تھے. حنیفاً، ایک اللہ والے تھے. ولم یک من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمہ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزار تھے. یعنی اللہ رب العالمین جو بھی انہیں نعمتیں عطا کرتا تھا، چھوٹی نعمتیں بڑی نعمتیں، اللہ کی تمام نعمتوں پر وہ اللہ کی شکر ادا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد سے نوازا، یعنی اسماعیل و اسحاق بیٹے اور پوتے عطا کیے، اس موقع پہ بھی انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی. جس کہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت سورہ ابراہیم کے اندر کیا ہے. سورۃ نمبر 14 اور پارہ نمبر 13، پارے کا نام ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ. الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں اسحاق اور یعقوب عطا کیے. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب اللہ رب العالمین دعاؤں کو سننے والا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر ارشاد فرمایا ابراہیم السلام کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے. سورہ ہود سورۃ نمبر 11 اور پارہ نمبر 12، پارے کا نام وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. بے شک حضرت ابراہیم السلام بہت ہی بردبار، نرم دل والے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم السلام کو چن لیا تھا اور ان کو سیدھی راہ دکھائی تھی. یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ابراہیم السلام کی خوبیوں کو بیان کیا ہے کہ ابراہیم السلام ایک ایسے بندے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا تھا. اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ایک بندے یہ بھی ہیں اور سیدھی راہ دکھائی تھی. اللہ رب العالمین اس کی گواہی دے رہا ہے کہ مکمل وہ صراط مستقیم پر چلنے والے تھے، سیدھے راستے پر چلنے والے تھے. اسی چیز کی وضاحت سورہ انبیاء کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے. سورۃ نمبر 21 پارہ نمبر 17، پارے کا نام ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور بے شک ہم نے حضرت ابراہیم السلام کو پہلے ہی سے رشد و ہدایت دی تھی، ہدایت عطا کی تھی ان کو. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کے علم سے واقف تھے. اسی طریقے سے ابراہیم السلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے
کہ اللہ رب العالمین نے ان کو تمام انسانوں کا امام قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین اس کی وضاحت سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے۔ ارشاد سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 اور پارہ نمبر 1، پارے کا نام الف لام میم۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، تم لوگوں کے امام ہو۔ لوگوں کے امام اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کا امام بنا دیا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے، اور یہ کتنی بڑی خوبی ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تمام لوگوں کے امام ہیں، یہاں تک کہ خود اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تمام انسانوں کے وہ بھی امام ہیں، تمام انسانوں کے تمام نبیوں کے امام ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیتے ہوئے فرمایا سورہ نحل کے اندر، سورۃ نمبر 16 پارہ نمبر 14، پارے کا نام ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا ولم یکن وما کان من المشرکین۔ پھر ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی اتباع کیجیے، ان کی پیروی کیجیے، جو ایک اللہ والے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تمام انسانوں کے امام ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، لیکن ان کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجیے۔ اس سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام مرتبہ معلوم چلتا ہے، ان کی عظمت معلوم چلتی ہے، ان کا مقام مرتبہ پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور کو بھی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بیان کیا ہے سورہ مریم کے اندر، سورۃ نمبر 19 پارہ نمبر 16، پارے کا نام ہے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا واذکر فی الکتاب ابراہیم۔ اس قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو، ان کا بھی ذکر کرو۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بہت ہی زیادہ سچے تھے اور نبی تھے، اتنا زیادہ سچے تھے کہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب انہوں نے کافروں کے مشرکوں کے بتوں کو توڑ دیا، پھر مشرکوں نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہی توڑا ہے میرے معبودوں کو؟ تو انہوں نے کس طریقے سے جواب دیا، کتنے حکمت کے ساتھ جواب دیا، آپ اندازہ لگائیے۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر کیا ہے، سورۃ نمبر 21 پارہ نمبر 17، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، اے کافروں، اے مشرکوں، اے میرے قوم کے لوگوں، ان کے ان بڑے معبودوں نے یہ حرکت کی ہوگی، اگر یہ بولتے ہیں تم ان سے پوچھ لو۔ کس طریقے سے جواب دیا، انہیں کہ میں نے نہیں کیا ہے، میں نے نہیں توڑا ہے بتوں کو، ان میں جو بڑا معبود ہے جو اپنی جگہ پر قائم دائم ہے اپنی حالت پہ، ہو سکتا ہے اسی نے یہ حرکت کی ہو، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، یہ جواب دیا۔ اسی طریقے سے نبی تھے تو نبی ہونے کی وجہ سے ان کو دعوت و تبلیغ کرنی تھی، تو انہوں نے اپنے باپ کو کس طریقے سے ایک اللہ رب العالمین کی دعوت دی، کس طریقے سے ان کو ایک اللہ رب العالمین کی دعوت دی، اور اسی طریقے سے شرک سے اور کفر سے منع کیا۔ اس کی وضاحت اللہ نے آگے کرتا ہے سورہ مریم کے اندر، اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا اے میرے باپ، اے میرے والد محترم، آپ ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ آپ کی کچھ کام آ سکے؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے باپ، اے میرے والد محترم، میرے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، لہذا آپ میری اتباع کیجئے، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے چلوں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد محترم، آپ شیطان کی اتباع مت کیجئے، شیطان کی پیروی مت کیجئے، شیطان کی پرستش مت کیجئے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے والد محترم، آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہ اگر آپ کی وفات اسی حالت میں آ جائے، آپ کی موت اسی حالت میں آ جائے،
تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے کل قیامت کی دن آپ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے والد محترم مجھے ڈر خوف لگتا ہے کہ کہیں آپ پر اللہ رب العالمین کا عذاب نہ آ جائے، اللہ رب العالمین کہیں اپنا عذاب آپ پر نازل نہ کر دے۔ فتکون للشیطان ولیا، تو آپ شیطان کے ولی اور دوست بن کر کے رہ جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت پیش کی، اتنے بہترین انداز میں۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند خوبیوں کو، چند اوصاف کو بیان کیا ہے۔ آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتی کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر اور ان کی ملت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام خوبیوں کا حامل بنائے جو خوبیاں یہاں بیان کی گئی ان تمام آیتوں کے اندر، اور اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جو ہماری موت ہو، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔